ترین صلوات. نعرہ دیگر نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمته علینا بالہدایت الحیدریہ ونصلی ونسلم علی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبیبک و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. علی و زہرا سلام اللہ علیہما کے آخری معصوم فرزند حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں دعائے امام عصر والزمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی وتمتعه فيها طويلا. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. یا علی. محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. نعرہ صلوات. بحر امامت و ولایت کا بحر عصمت سے ازدواج مبارک. یعنی قسیم الجنت والنار کا خاتون جنت سے عقد مبارک. اور قرآنی الفاظ میں کہوں تو یوں کہ سورۃ القدر کا سورۃ الحم سے ازدواج مبارک. مرج البحرین کا جشن ہے اور جن آیات کا انتخاب کیا ان کا تعلق سورہ فجر سے. آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک 89 سورہ ہے. گویا سورہ حسین سے ہم نے ان آیات کو پڑھا ہے کیونکہ سورہ فجر سورہ امام حسین علیہ السلام ہے بنص سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. اس لیے کہ اس سورے کا اختتام ان آیات پر ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ان آیات کی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورہ امام حسین علیہ السلام ہے. راضیۃ مرضیہ
جس نفس سے خدا راضی ہو اسے مرضیہ کہتے ہیں، جو نفس خدا سے راضی ہو اسے راضیہ کہتے ہیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا کا لقب بھی ہے راضیہ اور مرضیہ۔ وہ بی بی جو خدا سے راضی ہوں اسے راضیہ کہیں گے، جس بی بی سے خدا راضی ہو اسے مرضیہ کہیں گے۔ آج راضیہ اور مرضیہ بی بی کے عقد کا جشن ہے اس سے کہ جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری رضائیں موجود ہیں۔ شب ہجرت بستر رسالت پر جس نے اپنے نفس کو بیچا اور مرضی پروردگار کو خرید لیا۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ گفتگو بہت طولانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت صحت و طبیعت اتنی اجازت بھی نہیں دے رہی کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں، لیکن جشن کی خاطر آپ کی خدمت میں یوں حاضر ہوا ہوں کہ جن آیات کو ہم نے پڑھا ہے ان آیات کا تعلق جشن عقد بی بی فاطمہ اور مولا علی علیہ السلام سے بھی ہے اور ذی الحج کے ان 10 ایام سے بھی ہے جو شروع ہونے والے ہیں۔ ارشاد اقدس الہی ہے والفجر ولیال عشر، ایک فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ تفسیر قمی میں صادق آل محمد کی حدیث موجود ہے کہ 10 راتیں ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، اگرچہ کہ اس کی ایک اور تعویل محرم کی 10 راتیں بھی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ دونوں تفاسیر یا دونوں تعویل اپنے مقام پر درست ہوں، لیکن جو حدیث میں ہے تفسیر قمی میں وہ یہ ہے کہ ذی الحج کی وہ 10 راتیں جو کہ امام ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی عمل صالح ذی الحج کی ان 10 راتوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یعنی آپ کوئی عمل صالح انجام دیں جو ذی الحج کی 10 راتوں میں انجام دیں وہ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، بجائے اس کے کہ باقی ایام میں انجام دیں۔ اس کی خاص اہمیت ہے، اور ان مومنین کے لیے کہ جو اس سال تمنا تو بڑی رکھتے تھے کہ حج پر جا سکیں، لیکن آخر میں حالات کچھ ایسے بن گئے سعودی گورنمنٹ کے ریگولیشنز کے چینج ہونے کی وجہ سے کہ وہ حج پر نہیں جا سکے، اور بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی بہت سارے مومنین کو۔ تو ان کی تسلی کے لیے بھی اور باقی اور مومنین کی تسلی کے لیے بھی ایک جملہ یہ عرض کر دوں کہ ایک عمل ایسا امام نے ان 10 راتوں میں جو ذی الحج کی 10 راتیں جو شروع ہونے لگی ان میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس عمل کو انجام دے دے تو امام نے فرمایا کہ جتنے حاجی ان سب کے ثواب میں شریک ہوگا اپنے وطن سے اس عمل کو انجام دینے والا، اور وہ ہے مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز۔ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز کہ جو ان 10 راتوں میں پڑھنی ہے، یعنی 10 دن آپ نے نماز پڑھنی ہے، 10 دن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ در حقیقت 10 راتیں ہیں، وہ مغرب اور عشاء کے درمیان، جن میں نیت نماز کی بڑی سادہ ہے کہ ذی الحج کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور تقریباً فجر کی طرح اس کا طریقہ ہے الحمد کے بعد سورہ اخلاص اور ایک آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 142، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اس کے کارڈز بھی اویلیبل ہوتے ہیں، آپ موبائل میں سنیپ شاٹ بھی لے سکتے ہیں اس کا اور دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص کے بعد آپ اس آیت کو پڑھ لیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 پہلی اور دوسری رکعت میں، جس میں ذکر ہے ان 10 ایام کا۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 10 راتوں کا، پہلے کا 30 راتوں کا وعدہ کیا، اس کے بعد مزید 10 راتوں کا اس میں اضافہ کیا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو موسیٰ کے رب کا وقت جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا 40 راتوں تک۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اخلفنی، ہارون کہ اپنے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ سمجھو، تم میرے بھائی ہارون کو، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہو اے ہارون ان کی، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور خبردار فاسد لوگوں کا اتباع نہ کرنا۔ یہ جو آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 142، اسے آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ 10 راتوں تک عمل انجام دیں۔ امام معصوم کی اس پر گواہی اور سند موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام حاجیوں کے ثواب میں سے شریک کر دے گا۔ حج قبول ہی اس کا ہوتا ہے کہ جو ولایت کے ساتھ حج انجام دے، ورنہ تو امام معصوم کی حدیث کے مطابق بھیڑ بکریاں ہیں، چوپائے ہیں کہ جو وہاں حاجیوں کی صورت میں موجود ہیں، اگر علی کی ولایت کے ساتھ ہے تو پھر حج مکمل ہے۔ اس پر یا علی بات واضح ہو رہی ہے۔ اور بلکہ حج پہ جب جاتے ہیں تو حاجی طواف بھی کرتے ہیں، سعی بھی کرتے ہیں۔ تو خود آج جو جشن ہے
اس جشن کی مناسبت سے جملہ کہہ دوں کہ بی بی کے مہر میں ہے پوری زمین، یہ امام نے فرمایا. پھر فرمایا کہ چونکہ مہر فاطمی ہے پوری زمین یہ، تو من مشا علیہا، جو اس زمین پر چلے، مبغضا لہا، لیکن سیدہ سے بغض رکھتا ہو، وولدہا، یا سیدہ کے بچوں سے بغض رکھتا ہو، مشا علیہا حرامن، اس کا تو زمین پر چلنا ہی حرام ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اعلان تقوم الساعہ، امام نے فرمایا، اور یہ بات ہے قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے جو زمین پر چلے لیکن سیدہ سے بغض رکھتا ہو، اس کا زمین پر چلنا حرام ہے. مجھ سے نہ پوچھئے گا کہ کیوں، یہ امام نے فرمایا ہے. یہ کسی شاعر کی شاعری میں نے نہیں پڑھی، کسی خطیب کی خطابت نہیں پڑھی، یہ امام کی روایت پڑھی ہے میں نے. اب اس کا مطلب ہے کہ جو سیدہ سے بغض رکھتے ہوئے یا ان کی آل سے کوئی بغض رکھتے ہوئے حج پر بھی چلا جائے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ طواف کر رہا ہے، جو زمین پر چل رہا ہے وہ حرام کر رہا ہے. وہ اگر بغض سیدہ کے ساتھ ہے تو صحیح میں جو چل رہا ہے نا زمین پر، اگر بغض کے ساتھ ہے تو اس کا چلنا زمین پر حرام. اعلان تقوم الساعہ، اس کی مثال بڑی واضح ہے، کیونکہ زمین سیدہ کے مہر میں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کی ذاتی ملکیت ہے. تو جب ذاتی ملکیت، آپ کی جو ذاتی ملکیت ہو، اس پر میں آ کر نماز بھی پڑھنے لگوں آپ کی اجازت کے بغیر، تو نماز غصبی کہلائے گی، کوئی عبادت نہیں ہو رہی، وہ حرام ہو رہا ہے. تو جیسے ذاتی پراپرٹی کی بات واضح سمجھ میں آ جاتی ہے نا، کہ میں آپ کے گھر پہ آپ کی اجازت کے بغیر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، وضو بھی نہیں کر سکتا جب تک آپ کی اجازت نہ ہو. تو جب تک سیدہ کونین کا اگر وہ بغض رکھ کے زمین پر وہ کام کرے تو زمین ہے ہی مل کے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ، لہٰذا اس کا چلنا حرام ہے. تو والفجر ولیال عشر، ایک تو یہ 10 راتیں، ذی الحج کی 10 راتیں. دوسرا یہ کہ اس جشن سے متعلق ان آیات کا ربط کیسے بنتا ہے، وہ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. تفسیر برہان کی روایت ہے بڑی لطیف. یہ جو قسم ہے نا، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، آڈ اینڈ ایون کی قسم، جفت اور طاق کی. واللیل اذا یسر، اور ایک رات کی قسم جو گزر رہی ہے. الفی ذالک کا قسم الذی ہجر، کیا ان قسموں میں صاحبان شعور کے لیے کوئی نشانی ہے یا نہیں ہے. ایک اس کا ظاہر ہے. باطن کیا ہے؟ باطن وہ ہے کہ جو امام نے فرمایا. میں نے عرض کیا ہے بار بار، کسی بھی آیت کا باطن ہم اپنے مزاج کے مطابق نہیں نکال سکتے جب تک کہ کلام اہل بیت نہ ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہاں ائمہ علیہ السلام کی قسم کھا رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس خاص ترتیب سے ہے کہ اس ترتیب میں بھی ایک بڑا لطف ہے. امامت شروع ہے علی ابن ابی طالب سے، لیکن یہاں جو قسم شروع ہے وہ ہے حضرت مہدی سے. حضرت حجت سے قسم ہے، اور یہ قسم جاری رہتی ہے مولا علی علیہ السلام تک. غور کیجئے گا. والفجر، امام نے کہا هو القائم المہدی، کہ حضرت حجت کی قسم، فجر سے مراد وہ ہیں. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. یہ 10 امام کون سے ہیں؟ اتنی لطیف تعبیر ہے. حضرت حجت سے پہلے جو امام ہیں ان کا نام کیا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام. فرمایا من الحسن الی الحسن، اس حسن سے اس حسن تک 10 ائمہ کی قسم ہے. یہ امام کا کلام پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے میں. والفجر، حضرت حجت کی قسم. پھر ولیال عشر. سلسلہ امامت میں 2 حسن ہیں، 4 سلسلہ عصمت کو دیکھیں تو 4 محمد ہیں، 4 علی، 2 حسن، حسین بھی ایک ہے، فاطمہ بھی ایک ہے. لہذا من الحسن الی الحسن، ایک حسن سے، حسن عسکری سے حسن مجتبی تک ساری حجتوں کی قسم. اب بات کو نہ ضائع کیجیے گا جس جشن کے لیے آپ بیٹھے ہیں. والشفع، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم. اور ایون کو ایون کہتے کیوں ہیں؟ کہ وہ 2 برابر ہیں. 2 برابر کی ہستیوں کی قسم، یعنی علی و زہرا سلام اللہ علیہما کی قسم، بنص حدیث معصوم. سبحان اللہ. حضرت حجت کی قسم، حسن سے حسن تک کی قسم، پھر علی و زہرا کی قسم،
والشفع والوتر، اور ایک تنہا کی قسم. یا علی. یا وہ محمود ہوتے ہوئے تنہا ہے یا یہ محمد ہوتے ہوئے تنہا ہے. والوتر واللیل اذا یسر، اور اس رات کی قسم جو گزر جائے گی اور پھر صبح نمودار ہوگی، یعنی ظہور قائم کی قسم امام نے فرمایا، جو کہ جب صبح نمودار ہوگی تو والفجر، فجر ہے مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. هل فی ذالک قسم لذی حجر، اس کے بعد فرمایا کیا ان قسموں میں صاحبان شعور کے لیے کوئی علامت ہے یا نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاریخ یعقوبی اہل سنت تاریخ ہے، اس کی جلد نمبر 2 میں جملہ سرکار ختم مرتبت کا موجود ہے کہ بعض لوگوں نے جب آ کر کچھ سوال کیا تھا اس عقد کے بارے میں تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے فاطمہ کو علی کے ازدواج میں نہیں دیا، اللہ نے فاطمہ کو علی ابن ابی طالب کے ازدواج میں دیا. جی، جن لوگوں نے آ کے خاصگاری کی بھی اور اس لائق نہیں تھے کہ اس کے بعد گویا حضور کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا اور پھر حضور منتظر رہے، یہاں تک کہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ عقد زمین پر جب ہوا اس سے 40 دن پہلے آسمانوں پر ہوا. اور بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے جلد نمبر 43 میں اس عقد کے بارے میں پوری تفصیل لکھی ہے، ایک کے بعد ایک روایتیں، کہ اس عقد کا ولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جی، اللہ اس کا ولی ہے، اس عقد کا ولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ نے خود خطبہ پڑھا، علی و زہرا کا کسی وکیل نے نہیں پڑھا، ان کے خالق نے خود پڑھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پڑھا ہے. اللہ ولی ہے. ایک خطبہ جبرائیل نے دیا، والخطیب جبرائیل، جبرائیل خطیب ہے. فرمایا میکائیل الداعی، وہ دعوت دینے والے ہیں، اور اسرائیل وہ نچھاور کرنے والے ہیں. الناصر و اسرائیل کیا نچھاور کرنے والے ہیں؟ تناصر ثمار الجنہ، ملائکہ پر جنت کے جو پھل تھے وہ نچھاور کیے گئے. اور حوروں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ سورہ یاسین، سورہ شورا اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے جنت میں، جب عقد علی اور زہرا ہو رہا تھا. سبحان اللہ. اور یعنی بڑی لطیف تعبیر ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سیدہ کونین کی اور جنت میں رضا چاہے گا تو وہ یہ کرے گا کہ ان کے ماننے والی کسی بھی خاتون کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ قیمتی لباس اور زیورات وہ جنت میں بھیجوائے گا تاکہ ان کے راضی ہونے سے پھر سیدہ بھی راضی ہو جائے. اور یہ اہتمام کیا گیا اس وقت بھی کہ جب عقد علی اور زہرا ہو رہا تھا، کہ جنت کی حوروں میں لباس تقسیم کیے گئے، زیورات تقسیم کیے گئے، یعنی ایک عجب ہی خوشی کا ماحول تھا زمین و آسمان کے درمیان. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خود خطبہ پڑھنا شروع کیا وہ خطبہ یہ تھا کہ الحمد ردائی والعظمت و کبریائی والناس کلہم عبیدی و امائی انی قد زوجت فاطمہ امتی بعلی صفوتی. یہ پہنچا، الحمد میری چادر ہے، اللہ کہہ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، 14 معصومین جانتے ہیں. الحمد ردائی، الحمد میری چادر ہے، والعظمت و کبریائی، اور میری عظمت میری کبریائی ہے، اور والناس کلہم عبیدی و امائی، جتنے بھی انسان ہیں یہ سب میرے بندے ہیں اور میری کنیزیں ہیں. انی قد زوجت، تو میں ازدواج میں دے رہا ہوں، کوئی وکیل نہیں دے رہا، اللہ خود دے رہا ہے ازدواج میں، میں خود ازدواج میں دے رہا ہوں فاطمہ کو جو میری کنیز خاص ہیں، بعلی صفوتی، ان علی کے ازدواج میں کہ جو میرا انتخاب خاص ہے. سبحان اللہ. جی، السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ، صفوتی، میرا خاص انتخاب علی ابن ابی طالب ہے جسے میں نے خود منتخب کیا ہے. یہ ازدواج ہوا، ہجرت کے 22 مہینے گزر چکے تھے ہجرت کو، اور
جب دوسروں کا رشتہ رد ہو چکا تھا تو پھر مولا کائنات کے پاس انہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ علی آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو علی بن ابی طالب نے کہا تھا کہ مجھے حیا مانے آتی ہے کہ میں جاؤں اور رسول اللہ سے اس بات کا ذکر کروں، لیکن حکم خدا آیا۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام جب پہنچے وہاں پر اور اس بات کا اظہار فرمایا تو حضور نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے اس مال دنیا میں سے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ زرہ ہے، کا زرہ کو فروخت کر دیجئے اور اس کے ذریعے سے مہر کا اہتمام کیجئے، اور اس مہر ہی کے ذریعے سے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے گھر میں کہ جو کچھ 12 چیزیں ہیں، یا اس کو اگر اور تفصیل میں جائیں تو 17 چیزیں ہیں، جس میں کچھ مٹی کے برتن ہیں، کچھ اس طرح کا اہتمام ہے، اس کے لیے اہتمام فرمائیے۔ یہ جو اہتمام ہوتا ہے نا عقد کے موقع پر، یہ لڑکی کے باپ کی ذمہ داری نہیں قرار پائی، یہاں لڑکے کی ذمہ داری قرار پائے، وہ اہتمام کرے، وہ مہر سے اہتمام کرے جی۔ اور اس ازدواج پر حضور نے ایک نیا لباس آمادہ کیا سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے لیے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے تاریخ میں کہ شب عروسی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے در پر ایک فقیر آیا، تو بی بی ویسے جو لباس زیب تن فرماتی وہ پیوند لگا ہوا لباس ہوتا کبھی، اور وہ جو نیا لباس عروسی کے لیے تھا وہ شب عروسی ہی اس فقیر کو عطا کر دیا بی بی نے۔ حضور مکرم نے ایک سوال پوچھا، کاش اس بات کو میں پہنچا سکوں۔ حضور مکرم نے ایک سوال پوچھا، یہ جو میرے یوتھ داہنے بانے تشریف فرمائے، آج تشریف لائے وہ، اور وہ چاہ رہے تھے کہ، اور مجھ سے ریکویسٹ بھی کی گئی کہ ریلیونس آف امامت ان کرنٹ ایرا، اس پہ بات کی جائے۔ دیکھیں یہ ریلیونس آف امامت ہے یہاں پر، کہ آپ جنہیں حجت سمجھتے ہیں ان کی زندگی یہ ہے کہ جب انہوں نے عطا کیا تو پھر حضور نے جا کے پوچھا کہ اے زہرا آپ نے نیا لباس جو شب عروسی کا تھا وہی عطا کر دیا فقیر کو۔ تو ایک اتنا خوبصورت جملہ جس کی طرف میں کم از کم آج ہی جب میں دوبارہ مطالعہ کر رہا تھا تو اور متوجہ ہوا۔ بی بی نے جواب دیا اپنے بابا کو کہ بابا میں نے یہ نیا لباس اس لیے دیا کہ میں آپ کی طرح ہونا چاہتی ہوں، تاکہ میں آپ کی طرح ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور میں فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس آیت پر عمل کروں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک وہ اللہ کی راہ میں نہ دے دو جو تمہیں پسند ہے۔ جو سیرت ختیجہ ہے وہ سنت فاطمہ زہرا میں نظر آئی۔ یہاں سے وہاں تک ایک اور مل کے صلوات بھیجتے ہیں، فاطمی اور حیدری محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی۔ تو یہ سادہ ترین ازدواج، لیکن وہ بابرکت ترین کہ انا اعطیناک کل کوثر، اسی ازدواج کا صدقہ ہے، اور آج کے جشن کا صدقہ ہے تمام سادات کا وجود، تمام سادات کا وجود آج کے جشن کا صدقہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نسل میں وہ برکت عطا فرمائی، اور ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ علی و زہرا سلام اللہ علیہما کی زندگی سے، کہ جب بی بی تشریف بھی لائیں تو اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں نے عرض کیا کہ آج مختصر بات رکھنا چاہتا ہوں، اپنی موت کو بھی یاد فرمایا۔ ایک عجب انداز ہے کہ یا امیر المومنین آج میں اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر منتقل ہوئی ہوں تو میں تصور کر رہی ہوں کہ آپ کے گھر سے قبر میں بھی منتقل ہونا ہے، اور کیوں نہ ہم اس زندگی کا آغاز ساری رات عبادت سے کریں۔ اب دیکھیں جب ہم کوئی ایسے مفہوم پر بات کر رہے ہوں کہ جو ہماری زندگیوں میں بھی ہو اور اہل بیت کی زندگی میں بھی ہو، تو اس میں ادب، بہت احترام اور معنی ہے کہ میں وہی بات کہہ سکتا ہوں جو روایت میں، اس سے زیادہ آگے میں کہہ نہیں سکتا کچھ۔ تو ہم سے کہا گیا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اس زندگی کا آغاز کرو، انہوں نے ساری رات نماز اور عبادت میں گزاری۔ لہذا جب امیر المومنین پہنچے سرکار ختمی مرتبت کے پاس، اگلے دن ملاقات ہوئی تو حضور نے یہ پوچھا کہ علی آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ اور علی ابن ابی طالب امام المتقین نے جواب دیا کہ میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت پروردگار میں بہترین مددگار پایا۔ پتہ نہیں کہ یا علی سبحان اللہ،
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. کاش اس بات کو کبھی اور تفصیل سے بھی بیان کیا جا سکے، لیکن اس وقت کا جو فیملی سسٹم یہاں پر ڈسٹرب ہو کر اس کا پورا فیبرک بکھر گیا پہلے ہی سے، اور یہاں کی جو اولڈ جنریشن ہے وہ بھی پریشان ہے اپنی نئی جنریشن کے لیے، کیونکہ ان کی اولڈ جنریشن میں بھی کم از کم کچھ نہ کچھ ایتھکس تھے جو آج ختم ہو گئے. تو جس شیطانی راستے پر یہ چل پڑے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. اس وقت نئے سینسس کے آپ کے سامنے کچھ جو نئے فگرز ہیں وہ آئے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ ڈیورس کا ریشو بھی بڑھ گیا اور کتنا زیادہ سیپریشن کا ریشو بھی بڑھ گیا. اور وہ بڑھتے اس کا لازمی جو سسٹم بن چکا اس کا لازمی نتیجہ ہی ہے، اس کا اختتام ہی اس بات پر ہے. اس لیے کہ بہرحال اب کسی کو اچھا لگے برا لگے، قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو ولایت عطا کی ہے عورتوں پر. ابھی قرآن کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں ولایت کا ایک پورا سسٹم رکھا ہے. اس ولایت کے سسٹم کو جہاں کہیں آپ ڈسٹرب کریں گے اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا نیچے تک. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس ولایت کا مطلب بھی کیا ہے؟ اس ولایت کا مطلب ہر قسم کی بے بندوباری نہیں ہے کہ جو چاہے مرد کرتا پھرے، اس کی بھی اپنی تفصیل ہے. لیکن سب سے پہلے تو ولی اللہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، مولا علی ولی ہے، یہ سب جانتے ہیں. ائمہ علیہم السلام ولی ہیں. ان کی ولایت ایبسولوٹ، مطلق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی علی الاطلاق ہے، واجب الوجود ہے. اس نے اپنی ولایت پوری عطا کی رسول اللہ کو. رسول اللہ سے ولایت پہنچی مولا علی تک. ذی الحج کا مہینہ ہے، جب 18 ذی الحج کو ہم جشن منائیں گے تو ولایت آفیشیل منتقل ہوئی. جب 1.25 لاکھ کے مجمع میں غدیر کے میدان میں شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. میں سوچتا ہوں کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں جب حضور نے علی ابن ابی طالب کو اپنے شانوں پر بلند کیا ہوگا تو وہ علی جو پہلے ہی علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا. یو علی ہر انتخاب پروردگار بلند تر صلوات. یہ ولایت منتقل ہوئی. ولایت مولا علی علیہ السلام سے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام سے ہوتے ہوئے تمام ائمہ حضرت حجت وہ ولی مطلق ہے. ان کی غیبت کے زمانے میں فقیہ کو ولایت دی گئی. البتہ اس میں خود ایک بحث فقہی ہے کہ کتنی ولایت پہنچی. فتویٰ دینے کی ولایت، امور حزبیہ میں ولایت، گورننس کی ولایت کتنی پہنچی اور کتنا اس ولایت کو استعمال کرنے کا حق ہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں کسی حد تک ولایت منتقل ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا، وہ غیر معصوم ہے. لیکن نظام چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم ضروری تھا. اور پھر فقیہ جو ہے وہ ہر گھر میں آ کر تو چیک نہیں کر سکتا، لہذا باپ کو ولایت دی کہ اگر بیٹی شادی کرنا چاہے تو باپ کی اجازت لے. ایک گھر کا سسٹم رکھا. جب ازدواج ہو جائے تو پھر شوہر کی ولایت رکھی. بات واضح ہو رہی ہے. جب آپ اس اتھارٹی اور ولایت کے سسٹم کو نہ مانیں، اس کا لازمی نتیجہ فیملی سسٹم کا کرپٹ ہونا ہے. اب اس ولایت کا مطلب کیا ہے؟ اس ولایت کا مطلب یا جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نا کہ الرجال قوامون علی النساء، وہاں آگے فرمایا کہ ان اللہ علوا کبیرہ یا علی کبیرہ. میں ایک مرتبہ اور قرآن کی چونکہ آیت ہے احتیاط سے چیک کر لوں. اللہم صلی علی محمد وعلی علی کبیرہ کہ دیکھو تمہیں یہ اتھارٹی عطا تو کی ہے، لیکن اللہ ہی ہے کہ جو علی کبیرہ سب سے بلند بھی ہے. ساری کبریائی اس کے پاس ہے. اکڑ میں نہ آ جانا، غرور میں نہ آ جانا، تکبر میں نہ آ جانا، بلکہ اس ولایت میں ایک ذمہ داری اور ایڈ کی جو خود آیت میں اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں نان نفقہ فراہم کرنا ہے
اپنی زوجہ کا، بچوں کا واجب ہے، اس پہ کوئی واجب نہیں ہے، تم پہ واجب ہے۔ بعض صورتوں میں اگر اس ولایت کا مس یوز کیا جائے تو پھر ولایت ساقط بھی ہو گئی، جیسے خود باپ، حتیٰ باپ کی ولایت۔ اب تفصیل میں تو جانے کا موقع نہیں، لیکن مثال کے طور پر باپ کسی بھی ہم کو رشتے سے کوئی شادی کروانے کے لیے تیار ہی نہ ہو رہا ہو، تو بعض صورتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ اس کے بعد پھر باپ کی ولایت بھی ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ مس یوز کر رہا، چونکہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم فقط 14 ہے، جہاں ایبسولوٹ ولایت ہے، وہ کہتے ہیں آدھا سیب حلال تو حلال، آدھا سیب حرام تو حرام۔ کیا بات ہے، اب گزشتہ تقریروں سے اس کو جوائن کرتے جائیے گا، ماشاءاللہ۔ صحیح؟ یہاں ایبسولوٹ ولایت ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اطاعت کا حکم دیا نا قرآن میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہاں پر کسی قید کے ساتھ نہیں لکھا کہ اگر رسول تمہیں یہ کہیں تو اطاعت کرو، ماشاءاللہ۔ بلکہ عرض یہ ہے کہ رسول اللہ نے مولا علی کی کوئی فضیلت اگر کہہ کے تو بیان ہی نہیں کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سمجھدار مجمع تو پہنچ گیا۔ اپنے غیر مانوس سننے والوں کے لیے بھی اس جملے کی وضاحت میں کہہ دوں، یعنی حضور نے یہ نہیں فرمایا اگر کہہ کے کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کل علم دوں گا۔ علی کے معاملے میں اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے ہے ہی نہیں، جس کا میں مولا ہوں، چونکہ یہاں عصمت کبریٰ ہے، ولایت مطلق ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب وہ اگر کوئی اور کسی کے لیے کہہ دیا ہو اگر، تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن علی ابن ابی طالب کے لیے کہیں اگر نہیں ہے کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، نہیں، فرمایا کل علم دوں گا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، میں علم حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا گھر ہے۔ بات واضح؟ لیکن والدین کے لیے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، قرآن، اگر یہ تمہیں شرک کی طرف بلائیں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو منع کر دو، تو اطاعت نہ کرنا، اس لیے کہ والدین معصوم نہیں ہیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیا میں ان کا احترام رکھنا، آگے فوراً آیت، دنیا میں ان کا عزت احترام پورا رکھنا، اطاعت نہ کرنا۔ اس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ باپ اور شوہر کے لیے بھی جو اتھارٹی رکھی اس میں مطلق نہیں ہے وہ، لیکن بہرحال ایک سسٹم رکھا، اس سسٹم کے ساتھ جب زندگی گزاریں گے تو معصوم تو کوئی بھی نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی کمی بیشی تو ہوگی، لیکن جب آپ اس سسٹم کو قبول ہی نہ کریں تو پھر تباہی ہوگی۔ جب آپ سسٹم کو قبول کریں گے کہ ہاں ایک نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، بہرحال ایک فائنل ورڈ ہونا چاہیے کسی کا، ورنہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ زندگی ابتدا میں حتیٰ جب کتنے ہی ایسے کیسز ہیں، کیونکہ کمیونٹی میں اور کمیونٹی کے علاوہ باہر بھی جب بہت سی آپ صورتحال سنتے ہیں یا کچھ لوگ آ کے اپنا ذاتی معاملہ بیان بھی کرتے ہیں، تو اس میں ایسا بھی ضرور ہوتا ہے کہ اس وقت تو بڑا اچھا محسوس ہو رہا تھا کہ بہت کچھ مال بھی مل جائے گا سسٹم کی وجہ سے، اور آگے کے لیے سوشل ہیلپ بھی ملتی رہے گی، لیکن وہ کہ جو کان بھرنے والے تھے یا کان بھرنے والیاں تھیں، دونوں طرف سے بات کر رہا ہوں، جب یہ سیپریشن ہو گیا تو 1-2 مہینے بعد کسی کا کچھ اتا پتا نہیں، سب اپنی زندگیوں میں۔ تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے یا اپنے آپ کے لیے فائنینشل اسٹیبلٹی کہیں سے تلاش کر بھی لی، تو ایک خاتون اپنے بچوں کے لیے باپ کہاں سے لے کر آئے گی؟ ایک مرد اپنے بچوں کے لیے ماں کہاں سے لے کر آئے گا؟ اور اس کے بعد جو آگے تربیت کا سلسلہ بڑھا
اس کا نتیجہ یہ بنا کہ کہیں نہ کہیں پھر والدین یا سنگل جو پیرنٹس ہیں انہیں بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تربیت کے معاملے پر. کمپرومائز کرتے ہیں پھر, کیونکہ پھر انہیں اپنا نظام زندگی بھی چلانا ہے. اور بچے جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین میں سے دونوں یا کم از کم کوئی بھی ایک وہ ان ایتھیکل ویلیوز پر خود ہی نہیں پورے اترتے, تو ان کی بات کا اثر ہی نہیں رہتا کہ سامنے وہ کچھ کہہ سکے. تو خود بخود تربیت کا وہ معاملہ بنتا ہے آگے جا کر. دیکھیں ایک ویسٹرن کنٹری میں جب میں گفتگو کے لیے گیا ہوا تھا, کچھ سالوں پہلے کی بات ہے, تو وہاں انہوں نے یہ کہا, وہاں کے رہنے والوں نے, مومنین نے, کہ یہاں ایک جملہ بڑا مشہور ہے سسٹم میں, وہ یہ کہ آپ جو تشریف لائیں, یعنی میں اور آپ سب ملا کر, وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے نہیں ہیں, آپ وہاں کے جہاں سے آئے, آپ کے بچے 50% ہمارے ہیں, ان کے بچے 100% ہمارے ہیں. اس میں جو سسٹم ہے نا وہ یہی ہے کہ اس کے بعد ماں باپ ہی نہ رہیں, ماں باپ ہی نہیں رہیں گے تو وہ بچے کہاں ماں باپ کے رہیں گے, ماں باپ تو سسٹم کے بن جائیں گے. اور ان کا بھی ایک نظام ہے اور ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. پھر کل مجلس پڑھ رہا تھا شہادت امام جواد علیہ السلام کی, حرز امام جواد ہے نا, آپ بازو پہ باندھیں, اس کا اثر روایات میں بھی ہے, علماء نے بھی لکھا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر سوئیں. حرز امام جواد علیہ السلام چاہے آپ اپنے پاس رکھیں, لیکن بازو پہ باندھنے کا ایک الگ اثر ہے, وہ باندھیں تو شیاطین جن و انس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. یہ حرز امام جواد وہ ہے کہ جو امام نے مامون کو دیا تھا. مامون, کل کی تقریر یاد آ رہی ہے, جواد وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر استحقاق کے عطا کرتا ہے. ہے میرے ساتھ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام نے مامون کو دیا تھا جب اس کی جان کو خطرہ تھا, اور اس نے کہا کہ فرزند رسول مجھے کچھ عطا فرما دیجیے کہ میری جان بچ جائے, اور امام اسلام نے اسے یہ حرز دیا تھا. ایک حرز طولانی ہے, ایک حرز مختصر بھی ہے. مفاتیح الجنان میں آپ کو باقیات الصالحات جو حاشیے پر دعائیں لکھی ہوتی ہیں اس کی فہرست میں آپ کو حرز امام جواد مل جائے گا. وہاں سے اسے لکھیں خود ایک سادہ سفید کاغذ پر, اول آخر درود کے ساتھ اپنے ہاتھ پہ باندھ لیں, اور اس کا اثر دیکھیں پھر. اور ساتھ میں یہ ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سدھر بھی جائیں. فقط کچھ باندھ لینے سے تو نہیں ہوگا نا, جب تک کہ انسان خود سدھرنے کو تیار نہ ہو. اللہم صلی علی. اب وہ میری کیفیت یہ ہو گئی اس وقت, وہ جب کسی نے آ کر ایک عالم دین سے یہ کہا کہ گھر میں چوریاں بہت ہو رہی ہیں تو کچھ وظیفہ بتلائیے گا. انہوں نے جب وظیفہ بتلایا تو اس کے بعد عالم نے کہا کہ ایسا کیجیے گا پھر کتا بھی ایک پال لیجیے گا. تو انہوں نے بڑی عقیدت سے جواب دیا کہ جناب آپ نے دعا دے دی, اس کے بعد کیا فرق پڑتا ہے, ہمارے تو عالم بھی آپ ہیں, کتے بھی آپ ہیں, جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ جشن ہے, تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ مسکرا بھی جائیں. مزاح المومنین بھی عبادت ہے, مومنین کے چہرے پر خوشی لے آنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. یہاں سے وہاں تک ایک ہستی مسکراتی صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی. تو دعا بھی ضروری ہے, اور ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں دوا بھی ضروری ہے. اس کے بغیر معاملہ نہیں ہوگا. تو اگر فقط کوئی حرز باندھ, یعنی اس کا مطلب ہے کہ 15 سال تک میں اپنے بچے سے بیگانہ رہوں, اپنی زندگی میں مگن رہوں, ایک پراپرٹی تو دوسری پراپرٹی, تو ایک بزنس تو دوسرا بزنس, تو یہاں ٹریول تو وہاں ٹریول. یہ سب غلط نہیں ہے, لیکن کل کی بات سے جوڑیے گا, میں کچھ کرتا ہوں باتیں مربوط رہیں, کہ یہ سب کچھ ہسبینڈ اینڈ وائف کے رشتے کی کاسٹ پر نہیں ہونا چاہیے اور تربیت اولاد کی کاسٹ پر نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ کیجیے.
بات واضح نا؟ تو پھر 15 سال بعد آ کر کوئی عالم دین سے یہ کہے یا مجھ جیسے ایک طالب علم سے یہ کہے کہ مولانا کچھ لکھ کے دیجئے، تو وہ تو پھر حضرت حجت ہی کا کام ہے کہ وہ سر پر ہاتھ رکھے تو ولایت تکوینے سے کچھ ہو جائے. وہ تو کر سکتے ہیں، وہ تو من کن تو مولا فہذا للمولا کے مصداق ہیں. ہم تو فقط یہی عرض کر سکتے ہیں کہ جو آپ بو رہے ہوتے ہیں وہی کاٹ رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس بات کا اہتمام کیجیے، اور خاص طور پر اپنے آپ کے لیے، بچوں کے لیے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں، جب زمین ویسے ہی پڑی رہے تو اس میں ویڈس تو آئیں گی، جب دل و دماغ ویسے ہی خالی رہے تو شیطانی خیالات تو بھریں گے. تو یہاں شیطانی خیالات نہ آنے دیجیے، اور لے کر آئیے بچوں کو امام بارگاہ اور مدرسے، تاکہ وہ پہلے ہی قرآن اور نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ اور اپنے شرعی مسائل کے علوم سے واقف ہو جائیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک اور بات پیش کر دوں. وہ میں نے کہا نا کہ پہلے حرکتیں 10-15 سال تک کچھ اور ہوں، بعد میں دعا کے ذریعے سے معاملہ ایک دم پلٹ جائے. اب میں انڈیا کی مثال تو مجھے معلوم نہیں، لیکن پاکستان کی مثال میں دے سکتا ہوں. وہ یہ کہ ایک بچہ بڑے گڑ گڑا کر یہ دعا کر رہا تھا کہ مزار قائد جو ہے وہ کراچی سے لاہور شفٹ ہو جائے. تو اس کی ماں نے پوچھا کہ یہ کس قسم کی عجیب دعا ہے؟ کہ دعا یہ ہے کہ کل پرچے میں یہی لکھ کر لایا ہوں کہ مزار قائد لاہور میں ہے. تو آپ پرچے میں کچھ لکھ کر لائیں اور ساری زندگی پھر نماز شب میں بیٹھ کر یہ پڑھتے رہیں تو پھر کچھ نہیں ہونے والا. یہ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں عقیدت کی بات ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے مولا کی طرف سے. سبحان اللہ. تو ارے پینے والے چاہے جتنے ہو ایک جام علی کا کافی. پوچھے گا رب مجھ سے کیا دوں تجھ کو مدھائے علی کے بدلے میں کہہ دوں گا میرے گھر میں نام علی کا. ان کی ولایت وہ ہے کہ وہ عراق کو شام بنا دیں، شام کو عراق بنا دیں، مرد کو عورت بنا دیں، عورت کو مرد بنا دیں. اب جنہیں امام حسن علیہ السلام کا واقعہ پتا ہے انہیں پتا ہے بس. ان کی ولایت میں تو ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں. تو عرض یہ ہے کہ لہٰذا دعا بھی اپنے مقام پر بہت ضروری ہے، اور جس طریقے سے کورس آف لائف ہے اس میں آپ انسپریشن اس معاملے میں آپ نے اور ہر معاملے میں لینی ہے ان ہستیوں سے کہ جنہیں اللہ نے حجت بنا کے بھیجا ہے. تو اس بات کے لیے اہتمام کیجیے گا. بس میں اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا. تو اگر مائیں بہنیں میری نہ سنیں قرآن کی اس آیت کو الرجال قوامون علی النساء، وہ رسپیکٹ بھی دیں اس اعتبار سے اپنے شوہر کو، اور شوہر اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایک اتھارٹی عطا کی ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری سب سے پہلے نانفقی کی بھی ہے، اخلاق کی بھی ہے. سبحان اللہ. اور بلکہ اس آیت کو اگر میں آپ کی خدمت میں ایک لفظ اس کا اور پڑھوں کہ فالصالحات قانتات حافظات، کہ پس وہ صالح بیویاں ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اتھارٹی کا مطلب عورت کو ضعیف بنانا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک اسپریچول ویلیو اور قدر کا قائل ہونا ہے. اس کے لیے ایک روحانی مقام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے. تو اس لیے آج کی گفتگو یہیں تک. ایک بات اور بھی کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اس بات کے لیے اہتمام کریں، اور چونکہ سسٹم اس بات کا زیادہ متقاضی بن چکا ہے کہ جتنا رشتہ نکاح کو ڈیلے کیا جاتا ہے اگر ڈیلے کرو، ابھی جلدی نہ کرو نکاح. تو خود حدیث میں یہ بھی آیا کہ اگر کسی ہمکف صالح مرد کا رشتہ آئے اور کسی سبب کے بغیر باپ انکار کرے تو پھر جو زمین پہ فساد ہوگا اس میں وہ بھی شریک ہے. بہرحال ایک طرف سے یہ بھی فرمایا، بڑا خوبصورت جملہ، بعد میں یہاں ختم کر رہا ہوں. فرمایا اس رشتہ نکاح کے لیے جلدی بھی کرو، لیکن افراط و تفریط کہیں نہیں اسلام میں، صراط مستقیم میں بیلنس ہے. کہ یہ دیکھو اپنی کریمہ کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، یہ حدیث ہے. کیا مقام ہے ایک خاتون کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بیٹی کو اس کی باپ کے لیے کریمہ کہا ہے.
کریمہ اہل بیت جانتے ہیں کس بی بی کا لقب ہے؟ سبحان اللہ، بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جو بی بی معصومہ قم اپنے بابا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے، وہ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے، وہ اہل بیت عصمت کے مقام پر، باقی ہے کہ رشتے میں ہر بیٹی کو کریمہ کہا معصوم نے اپنے باپ کے لیے۔ کہ یہ دیکھو کہ اپنی کریمہ کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو، تو اس کے لیے احتیاط بھی کرو لیکن بلا وجہ مؤخر بھی نہ کرو۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو عزیزان گرامی، آئیے اس اصول کی طرف کہ جو ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے فراہم کیا، اس کے بعد آپ اپنی زندگی میں جو آسائش پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ آپ نے کہیں نہ کہیں خود ہی اس باؤنڈری کو طے کرنا ہے کہ میں کس چیز کی کاسٹ پر کیا چیز کر رہا ہوں، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، میں اور آپ کوئی نہیں بتا سکتے۔ بس بات یہاں میں نے ختم کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار تجھے علی و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما کا واسطہ ہے کہ جہاں کہیں کسی گھر میں شیطان کے اثر کی وجہ سے اللہ نہ